جائیں گے علی کے لال حسین کے دو علی بیٹوں کی مولا حسین کو اپنے علی سے کتنا پیار ہے امام سجاد نے فرمایا مولا سجاد نے فرمایا کہ اگر اللہ میرے بابا کو 100 بیٹے دیتا تو میرے بابا سب بچوں کے نام علی رکھتے کربلا میں ایک علی زین العابدین کربلا میں ایک علی اکبر کربلا میں ایک علی اصغر ابھی آپ جہاں سے ہو کر آ رہے ہیں ایک بہت بڑا سا چولہا ہم نے دیکھا وہ چولہا آج تو شاید چاندی اور سونے کا بنا ہوا ہے مگر کوئی جناب رباط سے پوچھے وہ جلے ہوئے چولہے کی لکڑیاں وہ خیمے میں جب آگ لگی اس سے تو جناب رباط کو لینا ہے بڑا جگہ تھا اس بی بی کا بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا اور حسین جب لاشا لے کر آیا اس وقت بس چھلے ہوئے گلے کو دیکھ کر لبوں میں لب اٹک رہا تھا لا بنیا بسرو میرے لال آپ تو اٹھنی کے بچے کو بھی نہیں دے گا اللہ کی آوازوں کو آزاد کریں گے اگر آپ کو اٹھنی کے بچے کو بھی نہیں دے گا تو جیسے وہ رہتی ہے وہ مقام شہادت حضرت علی اصغر ہے یہ مقام شہادت حضرت علی اکبر امام حسین کا حرم کربلا کی پرانی زمین پر دوبارہ خرید ہے شاید آئندہ سالوں میں آپ آئیں گے تو یہ عمارتیں شاید آپ کو نظر نہ آئیں دور سے آپ کو جناب علی اصغر کا مقام نظر آئے گا دور سے جناب علی اکبر کا مقام نظر آئے گا ممکن ہے یہ تنگ گلیاں آئندہ جا کے باقی نہ رہیں اصلی کربلا دوبارہ ویسی ہی ہو جائے مگر بس میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس جگہ سے آپ ہو کر آئے ہیں ابھی دوبارہ جائیں گے اس چولہے کو دیکھ کر ایک جلے ہوئے چولہے کو ضرور یاد کیجیے گا اس چولہے کو دیکھ کر ایک کوکھ جلی ماں کو ضرور اجرکم اللہ اجرکم اللہ جب میرے مولا نے جناب علی اصغر کو پانی کے لیے فرمایا اگر تم مجھے پانی نہیں دینا چاہتے اس بچے کو پلا اور جب جواب اچھا نہیں آیا تو امام نے فرمایا میں اسے زمین پر لٹا دیتا ہوں تم میں سے کوئی قریب آ کر میرے بچے کو 2 قطرے پانی پلا ہمارے خاندان میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ محرم میں مچھلی نہیں کھاتے گزشتہ سال ایک جوان میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا میری دادی کہہ رہی ہے کہ 8 محرم میں مچھلی بنوانا چاہ رہا تھا میری دادی نے روک دیا مولانا شرعی طور پہ حرام ہے مچھلی محرم میں کھانا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے کہا تم اپنی دادی کی بات مان لو اور میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا تم اپنی دادی کی بات مان لو اس لیے کہ مولا حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے دیکھ نہیں رہے وہ میرا بچہ مچھلی کی طرح بولتا ہے میرا بچہ مچھلی کی طرح بولتا ہے لیکن کسی نے پانی نہ دیا ایک تیرے سے شعبہ علی اصغر کے گلے پہ لگا حسین نے اپنے چلوں میں اپنے بچے کا خون ناحق لیا آسمان سے آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا زمین سے آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگے گی امام نے بچے کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا اور ایک عجیب جملہ ہے امام کا فرماتے ہیں اللہ اکبر یا اللہ مجھ پر یہ مصیبت آسان ہو رہی ہے اللہ دیکھ رہا ہے گرمی شدید تھی رونے والوں امام نے بچے کے لاشے پہ آبا کا دامن ڈال دیا لے کے چلے ہیں خیمے کے قریب
جس جگہ سے آپ آ رہے ہیں نا یہاں سے خیمے کی طرف گئے ہیں اور خیمے کے قریب جب پہنچے ماں کا خیمہ آیا کربلا میں لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے علی اکبر کا لاشا اٹھایا بہت روئے عباس کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑائے قاسم کا لاشا بہت روئے اور محمد کی لاشوں پر حسین کی آنکھوں میں آنسو مگر جملہ سنیں گے ایک ایسا لاشا تھا جو حسین سے اٹھتا نہیں تھا وہ لاشا علی اصغر کا لاشا کبھی خیمے کے قریب جا کر آگے جاتے تھے کبھی الٹے پیر واپس اور آواز ہوتی ہے سامنے سکینہ کو بھائی کو دیکھا امام نے سکینہ کو دیکھا تو بی بی یہ سمجھی کہ کچھ دیر پہلے تک جو بھائی پیاس سے تڑپ رہا تھا وہ جو بابا کی گود میں سو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پی لیا تو نیند آ گئی تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں بابا مجھے بھی لے جائیے حسین کیا بتائے کہ کیسا پانی پلایا جب سکینہ بی بی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے سے پھر پڑا تھا اب جو دیکھا ماں رباب کھڑی ہے امام نے جناب رباب کو دیکھ کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں اپنی زوجہ سے پوچھ رہے میں کون ہوں جناب رباب نے فرمایا میرے امام ہیں آپ والی ہیں میرے والی ہیں آپ حجت خدا ہیں جیسے ہی جناب رباب کا یہ جملہ سنا حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا ایک ماں نے خون میں لطمت بچہ دیکھا یہ علی اصغر علیہ السلام کا مقام ہے آپ ابھی آگے جائیں گے وہ حضرت علی اکبر کا مقام ہے اس سے بیان نہیں ہو پائے گا مولانا سے اجازت کے بعد ایک جملہ کروں گا حسین کو آواز جب آئی نا بابا میری مدد کیجیے گا تو میرے مولا یہاں تک پہنچتے ہوئے 6 مرتبہ گرے ہیں اور پھر اٹھتے تھے اور کہتے تھے علی